السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام احسن القصص۔ مشرک لوگ وہی کتاب اللہ اور نبوت کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، اس لیے مکہ کے مشرکوں نے یہودی عیسائی عالموں سے مدد طلب کی کہ ہم کو کچھ ایسے سوال بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جس کا جواب وہ دے نہ سکے۔ تب یہود نے ایک سوال بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، پھر ان کی اولاد جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملی اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی، مصر میں کیسے آ گئی؟ یہود نے یہ سمجھ کر سوال بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کچھ پڑھا نہیں ہے، ان سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ تب اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور پورے جواب کے ساتھ ایک بہترین قصہ بھی عام لوگوں کے لیے معلومات میں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے اور ان کے سگے بھائی بنیامین بھی چھوٹی عمر کے تھے۔ یہ دونوں ایک ماں سے تھے، باقی 9 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ وہ سب عمر میں بڑے تھے اور تعداد کے لحاظ سے ایک تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ محبت کا یہ جھکاؤ بڑے بھائیوں کو کھل گیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا وطن کے باہر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا اور اس پر عمل کرنے کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، ایسا کر کے بڑا گناہ مول لینے کے بجائے کسی گہرے گمنام کنویں میں ڈال دو۔ مشورے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور پھر لے جا کر انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ واپس آ کر والد سے بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑا کھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کنویں میں وحی فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے وحی سے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم ان کو اس حرکت کی خبر دو گے جبکہ وہ تم کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وہی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری حفاظت کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہم السلام پر آئی ہے۔